يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سب سے زیادہ اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم ان کے احوال کو بھی بیان کیا ہے کہ جنتی لوگ کون ہیں اور جہنمی لوگ کون ہیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں اور کون ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ نے اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں بندوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ اب ہمارے اور آپ کے لیے فیصلے کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کن بندوں میں شمار کرتے ہیں اور کون سے افعال کرتے ہیں کہ جن افعال کی بنا پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے بن جائیں اور اللہ رب العزت کے ہاں قرب اور مقام حاصل کر لیں۔ انسان ایک بنجر زمین کی مانند ہوتا ہے کہ جس زمین کے اوپر اگر محنت نہ کی جائے تو اس میں خود رو جھاڑیاں اگاتی ہیں، لیکن اگر اسی زمین پر محنت ہوتی ہے، پانی دیا جاتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے، زمین کو آباد کیا جاتا ہے تو وہاں سے فصلیں اگتی ہیں، پھل پھول باغ یہ سب پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر اپنے اعمال پر اپنی زندگی پر محنت نہ کرے تو اس کے اندر برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، برائیاں خود کو خود جنم لیتی ہیں۔ لیکن اگر یہ انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت پر اس کی بنجر زمین کو آباد کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی کے اندر اعمال نکلنے لگتے ہیں، وہ اعمال کے جن سے اس کا دل روشن ہوتا ہے، وہ اعمال کے جو اللہ کے ہاں مقرب اور اللہ کا تقرب اس کو دلاتے ہیں۔ تو محنت کرنی پڑے گی، ایمان کی محنت نہیں کریں گے تو بے ایمانی آئے گی، سچ کریں گے تو جھوٹ آئے گا، اور عہد وفا کی نیت نہ کریں اور اس کی کوشش نہ کریں تو پھر بد عہدی آئے گی۔ بہرحال اچھائی اگر اس کی کوشش نہ ہو تو اس کی برائی لے لے گی۔ تو کوشش کرنا ہے، ساری زندگی لڑنا ہے، ساری زندگی نفس اور شیطان کا مقابلہ ہے۔ نفس اور شیطان یہ انسان کے دشمن ہے جو ہر وقت اس کو برائی کی طرف لگاتے ہیں۔ وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اللہ کا رحم ہو جائے تو بات الگ ہے، ورنہ انسان کا نفس اس کو سرکشی کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو نفس تو جو ہے وہ اس کو دھوکے کی طرف لے کر جاتا ہے، شیطان اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن یہ محنت کرے اور محنت کر کے جب کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب یہ محنت کرتا ہے اللہ اس کو رائے گا نہیں جانے دیتے، اللہ اس کی محنت پر اس کو ثمرہ دیتے ہیں، اللہ اس کو قرب دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنے قریب کرتے ہیں، اللہ اس کو ولایت کا مقام دیتے ہیں۔ یہ سچی توبہ کرتا ہے، اس کی سچی توبہ پر اللہ اس کو ولایت کبریٰ کا مقام دیتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان اہل ایمان کا اور ان کو گمراہی کی ضلالت اور اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور پر لا کھڑا کرتا ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، اور جو تقوی سے دور ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے نافرمانوں میں شمار ہو جاتے ہیں، اور ایسے نافرمانوں سے اللہ جہنم کو بھر دے گا۔ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو ہمارے اعمال کی، ہمارے سجدوں کی، ہماری عبادت کی، ہماری ثنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی خدائی بڑی ہے، وہ آسمان و زمین کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، اس کو ان عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی عبادت کرنے کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ لگا ہوا ہے، سارے کے سارے فرشتے اس کے سر پر سجود ہیں اس کے سامنے، اور ساری مخلوق جو ہے اس کی تسبیحات کر رہی ہے۔ لیکن انسان جو ہے وَإِنَّهُ لَخَصِيمٌ مُبِينٌ، وہ جھگڑے پر آتا ہے، وہ مقابلے پر آتا ہے اللہ کے۔ تو اپنے آپ کو بنانا ہے، یہ مستقل محنت ہے، مرتے دم تک کی محنت ہے، قبر پہ جانے تک کی محنت ہے۔ جب تک ہم یہ محنت کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہیں گے۔ جہاں ہم نے یہ دین کی محنت کو چھوڑ دیا
اور نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا تو میرے بھائی شیطان کو شکلے گا، نفس کو شکلے گا، اور ہم اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو تم اپنا دشمن بناؤ۔ اللہ اور اس کے رسول دوست ہیں، ان کو اپنا دوست بناؤ، ان کے قریب ہو جاؤ۔ تو اللہ کے قریب بندہ اعمال کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کا بھی ذکر کیا اس مقام پر سورہ فرقان کی ان آیتوں کے اندر کہ جو جنتی لوگ ہیں، اور ان کا بھی ذکر کیا جو جہنمی بندے ہیں۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں۔ لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، پہاڑوں کی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتے ہو، عاجزی ہو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا۔ یہ دانہ گلے گلزار ہوتا ہے خاک میں مل کر، اپنے اندر عاجزی ہو، تواضع ہو، کوئی اکڑ نہ ہو، نہ مال کی اکڑ، نہ اپنی جوانی کی اکڑ، نہ اپنی خوبصورتی کی اکڑ، نہ اپنے عہدے کی اکڑ۔ بعض لوگوں کو اپنے تقوی کی اکڑ ہو جاتی ہے، تقوی کا بھی تکبر آ جاتا ہے، علم کا بھی تکبر آ جاتا ہے۔ عاجز ہو جاؤ، اللہ کی ہاں عاجزی بڑی پسند ہے۔ جو بندہ عاجز ہوگا اللہ اس کو مقام عطا فرمائے۔ من تواضع للہ، جو جھکا اللہ کے لیے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کرے گا۔ اللہ کے نبی کی تواضع اور عاجزی انتہا درجے کی تھی۔ کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا تھا تو آپ ایسے ہاتھ ملاتے تھے کہ منہ ادھر و ادھر سے ہاتھ ملا لیں، پورا اپنا سینہ اس کی طرف پھیر کر باقاعدہ اس سے یوں مسافہ کرتے تھے، وہ ہاتھ سے مسافہ کرتے تھے، اکڑ نہیں تھی۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن مجھے اس پر کوئی تکبر نہیں، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ چند پیسے آئے تکبر ہو گیا، کوئی عہدہ مل گیا تو تکبر ہو گیا، ذرا سا کوئی ان کی کوئی ڈگری آ گئی تو تکبر ہو گیا، عبادت کرنے لگے تو مسلمانوں کو جو گناہگار ہیں ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، تو جو نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر ہو، اکڑ نہ ہو۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل قسم کے لوگ ان سے سخت بات کرتے ہیں، گالی گفتار کرتے ہیں، تو یہ عاجزی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، السلام علیکم۔ کوئی لمبی چوڑی بحثوں کا ایسا نہیں کرتے ہیں، ان کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے ہیں، شریعت اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے قائل نہیں ہے۔ کوئی اگر آپ سے سخت بات کر رہا تو آپ کو سخت بات نہیں کرنی ہے۔ تو جاہلوں کی گفتگو اور ان کی گفتار اور ان کی گالم گلوچ سلامتی کے ساتھ سلام کر کر وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ سجدوں کے اندر ہوتے ہیں اور قیام کے اندر ہوتے ہیں، یعنی حالت نماز سجدے کی حالت میں ہیں، کبھی قیام کی حالت میں ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، مرید نے پوچھا حضرت کیا بنا؟ کہنے لگے کہ ہماری برسوں کی ریاضت اور محنت ایک طرف تھی، ہمارے حدیث کے درس ایک طرف تھے، اور ذکر کی ضربیں ایک طرف تھی، اور تذکیر کی محفل ایک طرف تھی، اور رات کے 2 سجدے ایک طرف تھے، تہجد کے 2 سجدے ایک طرف تھے۔ تہجد کے سجدے بڑے مقبول ہیں اللہ کے ہاں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں بندے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام کے اندر گزرتی ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو دور کر دے، ہم جہنم کے متحمل نہیں ہیں، جہنم آپ کے غصے کی جگہ ہے، جہنم آپ کے غضب کی جگہ ہے،
ایک جہنمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جہنمی، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہوگا جتنا ایک دن پورا پیدل چل کر چلا جائے۔ ایک جہنمی کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ایک کھال جلے گی دوسری کھال آ جائے گی۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جہنمی کی دن میں 70,000 مرتبہ کھالیں جلیں گی، اور 70,000 مرتبہ کھالیں ہیں۔ تو جہنم کوئی آسان کھیل نہیں ہے، جہنم بڑے سخت مقام ہے، اللہ کے غضب کی انتہا، جنت اللہ کی رضا کی انتہا، اور جہنم اللہ کے غضب کی انتہا۔ تو فرمایا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ ان عذابها کان غراما، یہ عذاب جو ہے یہ بڑا سخت ہے، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور یہ جہنم جو ہے یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، بڑا مستقر جائے قرار ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ سخت جگہ ہے، یہ تکلیف کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور یہ بندے میرے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ جنت کی اوصاف سے بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، اسراف نہیں ہوتا ان کے مال کے اندر۔ ہمارے شادی بیاہ میں خوب اسراف ہو رہا ہوتا ہے، 10 ڈشیں جو ہے کھانے کی تیار ہو رہی ہوتی ہیں، میٹھے کے اندر 4 5 آئٹم چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بڑی سینہ ٹھوک کر کے جی میں نے اپنے بچے کی شادی پر کھانا 10 لاکھ کا تو میں نے کھانا ہی کیا تھا، ہال جو ہے وہ 10 لاکھ کا میں نے بک کرایا تھا۔ خوب خرچ کیا جاتا ہے، خوب خرچ۔ اللہ کے نبی کا ولیمہ کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ سے نکاح ہوا، امرا بالانطاق، دسترخوان بچھانے کا حکم دیا، میں نے دسترخوان بچھایا اور میں نے اس میں پنیر اور کھجور اور عقد، پنیر اور کھجور یہ ڈال دی، اور سب کو کہا کہ بھائی کھاؤ، سب لوگوں نے کھا لیا، یہ ولیمہ ہو گیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ولیمہ ہے۔ سب سے بڑا ولیمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب کے ساتھ جو شادی کی تھی وہ کیا تھا، اس میں ایک بکری کو ذبح کیا تھا، یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا۔ اور ہمارے یہاں ولیمہ جو ہے وہ کس شان و شوکت سے ہوتا ہے، شادیاں کی شان و شوکت سے ہوتی ہیں۔ شادی سے پہلے جناب مہندی ہو رہی ہے، مائیں ہو رہی ہیں، دھوم دھڑک کے ہو رہے ہیں، پیسہ جو ہے لٹایا جا رہا ہے۔ آتش بازی کے اندر 10,000 15,000 25,000 روپے اپنے ہاتھوں سے لٹا رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بے عقلی کی بات ہے، اگر کسی کو کہا جائے 25,000 روپے بھائی اس کو آگ میں ڈال دو، آگ میں ڈالے گا کوئی؟ لیکن اسی 25,000 کی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، یا آگ میں ڈالے گی نہیں ڈالی؟ عقل معروف ہو جاتی، اسراف نہیں کرتے، ان کی زندگیوں میں اسراف نہیں ہوتا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ کنجوس بھی نہیں ہوتے، بخیل بھی نہیں ہوتے۔ جہاں پر خرچ کرنے کا مقام ہے، اللہ کے راستے میں، مسجدوں میں خرچ کرنا ہے، مدرسوں میں خرچ کرنا ہے، بیواؤں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، جہاں خرچ کرنے کا مقام ہے وہاں پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ نہ کنجوس ہیں، نہ بخیل ہیں، نہ وہ اسراف کرنے والے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ اعتدال کی رائے اختیار کرتے ہیں، معتدل ہوتے ہیں۔ پیسہ خرچ کرنے کے اندر اعتدال ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کپڑے جو خریدے جا رہے ہیں برانڈ کے کپڑے لیے جا رہے ہیں۔ اب شادی بیاہ کے اندر دلہن کو جو جوڑا پہنایا جاتا ہے 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 2.5 لاکھ کا، اور پھر اس نے ایک دن پہنا، اب وہ الماری کی زینت۔ ادھر دولہا صاحب کو شیروانی پہنائی گئی 50,000 کی، لاکھ کی جو ہے کو شیروانی پہنائی گئی، اب وہ الماری کی زینت، ختم ہو گئی، اس کی فٹی ہو گئی اس کی۔ نہ جانے ہم نے اس کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اعتدال ہونا چاہیے، اعتدال، شریعت کی حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ چلے۔ کپڑے بھی اعتدال کے ساتھ پہنے۔ ہمیں گویا کہ برانڈ کا جو ہے وہ چسکا لگ گیا، جے ڈاٹ کے کپڑے ہیں، جے ڈاٹ کی شیروانی ہے، اور جے ڈاٹ کے فلاں ہیں، اور ایم ٹی جے کے، اور کھادی کے، اور فلاں کے، اور فلاں کے، بڑے بڑے جو برانڈ ہیں اس سے کم کی کوئی بات ہی نہیں۔ تو یہ ایک اسراف ہمارے ذہنوں کے اندر بس گیا ہے، گھس گیا ہے۔ اعتدال ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے کپڑے کیسے ہوتے تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے کپڑے کیسے ہوتے تھے، حضرات صحابیات کے کپڑے کیسے ہوتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لے گئے،
اوڑھنی تھی، اب وہ اوڑھنی ایسی تھی کہ سر پر ڈالے تو نیچے سے پاؤں تک نہیں پہنچ رہی تھی، بڑی پریشان ہو رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ تیرا غلام ہے، چھوٹا نابالغ ہے، اور تیرا باپ ہے. اتنی اوڑھنی بھی مکمل نہیں تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے. صحابہ سے کہنے لگے، اور غالباً روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ سے ہی فرمایا تھا کہ میں جب مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے ان پرانے کپڑوں پر مجھے کفن دینا. کہنے لگی کہ ابا جان ہمارے پاس اتنا پیسہ تو ہے کہ ہم آپ کو نیا کفن دے دیں. کہنے لگے کہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہوتی ہے، مردوں کو نہیں ہوتی ہے. مرتے دم تک بھی اسراف نہیں کر رہے، مرتے دم تک بھی اسراف نہیں کر رہے، ایسی زندگی پاک باز گزاری ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کی زندگی اعتدال کے ساتھ ہوتی. ان کی زندگی کے اندر نہ بہت زیادہ بخیل ہیں کہ بخیل بھی پسند نہیں ہے اللہ کو، اور نہ بہت زیادہ اسراف کرنے والے ہیں کہ جہاں پر خرچ ایک اعتدال پر آپ خرچ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 20,000 30,000 40,000 تک کا موبائل چلے بھائی، آج کل کی مہنگائی ہے نا جی، ہمیں تو آئی فون پرو میکس لینا ہے اور اس کو 4 لاکھ اور 4.5 اور 5 لاکھ یہ موبائل لے کر جو ہے گھومتے ہیں. یہ برانڈ ہے. اور جب کہیں جائیں گے محفل میں تو سب سے پہلے موبائل کو اور ایپل کو الٹا کر کے رکھ دیں گے تاکہ اس کا ایپل نظر آ جائے کہ یہ ایپل استعمال کر رہا ہے بھائی. یہ تو ہمارا حال ہے. تو وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، ایک اللہ کو پکارتے. اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے مانگنا، اللہ سے مدد طلب کرنا. مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی کچھ نہیں دے سکتا. صرف اور صرف کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، مجبور لاچار کی دعا کو کون سنتا ہے؟ اللہ. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. میں ہوں اللہ. اللہ کہہ رہے میں ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا ہے. تو قبر کے اندر چلا گیا وہ سننے والا نہیں ہے، وہاں بھی نہیں سنے گا، اس سے مانگنا نہیں ہے. زندے سے بھی نہیں مانگنا، مردے سے بھی نہیں مانگنا. مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا. اپنی حاجت براری کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی. اولاد مانگو تو اللہ سے مانگو، رزق مانگو تو اللہ سے مانگو، عزت مانگو تو اللہ سے مانگو. ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے. مغفرت اللہ سے مانگنی ہے، بخشش اللہ سے مانگنی ہے، اپنی تمام ضروریات اللہ سے مانگنی ہے. کوئی دینے والا نہیں ہے. سارے کے سارے اسی کے در کے فقیر ہیں اور اسی کے خوشنشین ہیں. سب اسی سے مانگنے والے ہیں. اللہ کے نبی خود اللہ سے مانگ رہے ہیں اور امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. حضرت ابن عباس کو یہ وصیت کی تھی، یا بنیا، اے میرے بیٹے. بھتیجے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، چھوٹی عمر کے تھے. فرمایا یا بنیا، بیٹا، اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. مدد مانگنا تو اللہ سے مانگنا، اور سوال کرنا تو کس سے کرنا؟ اللہ سے کرنا. سوال بھی اللہ سے ہو، مدد بھی اللہ سے ہو. کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی دستگیر، کوئی دینے والا نہیں ہے. یہ سب شرک کی آوازیں ہیں، یہ شرک ہے، یہ سب شرک ہے. اللہ سے مانگنا ہے. تو فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے علاوہ کسی سے پکارتے نہیں، کسی کو نہیں پکارتے. آپ کسی بڑے کی قبر پر گئے، کسی اللہ والے کی قبر پر گئے تو اس قبر پر جا کر دعا یہ مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے میرے دعا کو قبول فرما. مانگنا حضور کس سے ہے؟ اللہ سے. ان کا وسیلہ لے سکتے ہیں، وسیلہ لینا جائز ہے. نبی کا وسیلہ سب سے بڑا وسیلہ ہے، اور صحابہ کا وسیلہ اور بزرگان دین کا وسیلہ یہ لیا جا سکتا ہے. لیکن مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پہنچیں اور ان کی قبر مبارک پر پہنچیں، وہاں پر جب ہم سوال کریں تو وہاں پر بھی یہی ہو کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے عطا فرما دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہیں، مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے امیر المومنین دعا کر دیجئے بارش ہو جائے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
कुन्ना नतवस्सलु बिनबीना अलआन नतवस्सलु बिअम नबीना। हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से दुआ मांगते थे। हज़रत अब्बास बैठे हुए थे, उनकी तरफ इशारा किया। अब हम चचा अब्बास का वसीला लेकर दुआ मांगते हैं। जिंदगी का वसीला भी लिया जा सकता है, कोई बड़ा अल्लाह वाला हो उसके वसीले को लिया जा सकता है, लेकिन मांगा किससे है? अल्लाह से। मांगना अल्लाह से है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना। तो फरमाया वल्लज़ीना ला यदूना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और नाहक कत्ल नहीं करते हैं। शरीयत ने जिसके कत्ल का हक रख दिया है कि अगर कोई कातिल है तो अब इस कातिल को मक़तूल के एवज में कत्ल किया जाएगा, वो तो कत्ल करना पड़ेगा। या शादीशुदा है, उसने ज़िना किया है तो उसको संसार किया जाएगा, वो एक अलग मसला है, वो हुकूमत वक्त का मसला है, हुकूमत उसको कत्ल करेगी। लेकिन अल्लाह के जो बंदे हैं वो किसी इंसान को कत्ल नहीं करते हैं। कत्ल इंसानी ये सबसे बड़ा गुनाह। फरमाया कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अगर किसी ने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो इंसान को कत्ल करना ये बड़ा जुर्म है, बड़ा जुर्म है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए फरमाया खालिदन मुखल्लदन, ये हमेशा जहन्नुम में रहेगा। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह का इस पर गज़ब है, अल्लाह का गज़ब हमेशा की जहन्नुम, और अल्लाह की तरफ से लानत उसके ऊपर है जो शख्स किसी मुसलमान को या किसी इंसान को कत्ल करता है। तो फरमाया कि ये अल्लाह के बंदे ये कत्ल इंसानी नाहक नहीं करते हैं। वला यज़नून, ज़िना नहीं करते। ये अल्लाह ने जो हलाल रास्ता रखा है शहवत पूरी करने का निकाह, उस निकाह के रास्ते के जरिए से अपनी शहवत को पूरा करते हैं, ज़िना नहीं करते। फिर फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो ये सारे गुनाह करेगा, शिर्क करेगा, ज़िना करेगा, कत्ल करेगा, बड़ी बुराई देखेगा, बड़ी बुराई देखेगा, बड़ी बुराई और तबाही इसके सामने आने वाली है। ये जहन्नम में जाने, अभी इसकी आंखें बंद हैं। फसौफ तरा इज़न कशफल गुबार अम तहत रिजलिका फरसुन अम हिमार, जब ये गुबार छटेगा फिर पता चलेगा कि घोड़े पर बैठे थे कि गधे पर बैठे थे। अभी जवानी का नशा है, अभी ओहदे का नशा है, अभी सेहत का नशा है, अभी माल का नशा है। जहाँ गरगराए मौत लगा, जहाँ गरगराए मौत लगा और मर गया और आंखें बंद हुई, ये आंखें यहाँ की बंद हुई और ऊपर की आंख खुली, अब सब कुछ नजर आ जाएगा। अब सब कुछ नजर आएगा कि क्या हकीकत थी, क्या जो है वो हकीकत थी और मैं किस धोखे के अंदर जिंदगी गुजार रहा था। तो वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो ये सारे गुनाह करेगा वो बड़ी बुराई से मिलने वाला है, बड़ी बुराई और बड़ी तकालीफ को देखने वाला है। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, और इनके अजाब में कभी नहीं होगी, रोजाना इस अजाब में इजाफा होगा। अन्नारु युरज़ूना अलैहिम गुदुव्वन व अशिय्या, सुबह शाम आग का वास्ता है। अदखलू आला फिरऔन नारा, आले फिरऔन को जहन्नुम की आग में दाखिल कर दो। ये जहन्नुम की आग ये दुनिया की 70 आग के बराबर, दुनिया की एक आग उसकी एक तपिश एक लपट आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा। कैसी आग है जिसको कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो आग वो दिल को जाकर जला देगी। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुनबज़न्ना फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। यहाँ आएगी, दिल को जलाकर रख देगी, दिल को जलाकर भस्म कर देगी, दिल को पकड़ लेगी। अल्लज़ी वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसके अंदर पत्थर और इंसान होंगे, ऊपर से पत्थर बरस रहे होंगे और नीचे इंसान चल रहे होंगे। ये जहन्नुम की आग है। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, रोजाना उनको अजाब दिया जा रहा और इस अजाब के अंदर इजाफा ही इजाफा। वयख़लुदु फ़ीही मुहाना, इसमें ज़लील होकर रहेंगे, जिल्लत के साथ रुस्वाई के साथ रहेंगे। कोई पुकार नहीं इनकी कबूल की जाएगी। ये आंख के आंसू दुनिया के अंदर कामयाब काम आएंगे अगर अल्लाह के खौफ से रो गए, लेकिन वहां पर खौफ से रो गए अब अल्लाह को रहम नहीं आएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला इनकी तरफ नजर इल्तिफात भी नहीं फरमाएंगे। इनका रोना आंखों से आंसू की तो क्या
خون کے آنسو بھی اگر رولیں تو اللہ کو ان پر رحم نہیں آئے گا. جہنم رحم کی جگہ نہیں ہے. رحم کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے. وہاں پر مزے ہی مزے ہو رہے ہوں گے. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیش ہی عیش رکھے ہوں گے. وہاں پر انعامات ہی انعامات ہوں گے. وہاں پر تو حالی کچھ اور ہوگا کہ جنتی جو ہے وہ جنت کے اندر ہے اور بیٹھا ہوا ہے بڑے مزے سے. پرندہ اڑ کر جا رہا ہے. اب اس کو دل چاہ رہا ہے کہ اس پرندے کے گوشت کے کباب کھاؤں. اس نے سوچا اور پلیٹ پہ کباب حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہر جنتی کو خدائی عطا فرما دے گا. خدا کس کو کہتے ہیں؟ خدا کس کو کہتے ہیں؟ جو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے کر گزرتا ہے. جنتی کے ارادہ، جنتی کی سوچ، اس کے فیصلے کے اندر بدل جائے گی، وجود کے اندر بدل جائے گی. وہ بیٹھا ہوا اپنے تخت پر، اس کی نہر وہاں دور سے بہ رہی ہے. اب اس کا پانی پینے کا دل چاہ رہا ہے. شہد کی نہر بہ رہی ہے، دودھ کی نہر بہ رہی ہے. فیہا انہار، اس کے اندر نہریں ہوں گی. من ماء، پانی کی. من لبن، دودھ کی. من عسل مصفا، اور شہد کی. ومن خمر لذت للشاربین، اور شراب طہور. 4 نہریں ہر جنتی کو ملیں گی. آپ کے گھر کے اندر واٹر بورڈ کا ایک نل کا جس میں کبھی پانی آیا کبھی نہیں آیا. آپ 4 نہروں کے مالک ہوں گے. 4 نہروں کے مالک. خالص پانی جنت کا، خالص دودھ کی نہر، خالص شہد کی نہر، اور اصل اور شراب طہور کی نہر. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا. دنیا کی شراب مخمرۃ العقل، عقل کو زائل کر دیتی ہے، اور وہاں کی شراب جتنی پی جائے گی معرفت بڑھتی چلی جائے گی. اللہ کی معرفت بڑھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور بڑھتا چلا جائے گا. تو یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، وہاں پر رسوائی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ رہیں گے. ہاں اللہ فرماتے ہیں ڈرو نہیں، میں تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں ہوں، میں تم کو بتا رہا ہوں، تمہارے لیے راستہ نکالتا ہوں. تمہیں میں نے دیوار پہ جا کر کھڑا نہیں کر دیا ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے. راستہ نکالتا ہوں، توبہ کا راستہ نکالتا ہوں. الا من تاب، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، اپنے زنا سے توبہ کر لے، اپنے شرک سے توبہ کر لے، اپنے بخل سے توبہ کر لے، اور اپنے تکبر سے توبہ کر لے. الا من تاب، جو توبہ کر لے گا، آمنا، اور ایمان لے کر آئے گا، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کرے گا. اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگا دے گا. جو اللہ نے اعمال رکھے نماز کے وہ پورے کرے گا، زکات دے گا، حج کرے گا، روزہ رکھے گا، سارے اعمال کرتا رہے گا. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو میرے رب کی بات سنو، میرا رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. اس کی کروڑ گناہ ہوں گے، اس کے کروڑ گناہ کی جگہ پر کروڑ نیکیاں ہو جائیں گی. وہ ہے بادشاہ، وہ ہے شہنشاہ، جب دینے پر آتا ہے تو ایسے دیتا ہے. معاف تو کجا، معاف تو کر ہی دیا، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اس نے گناہ کیے، اپنے نفس کے اوپر گناہوں کے انبار ڈھا دیے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اعمال صالح کے ساتھ، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اس نے واقعتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کیا ہے. توبہ رجوع کے معنی میں بھی دیا جاتا ہے کہ توبہ سے بندہ اسم گناہ سے رجوع کر کر الانابۃ من الاسم الی افعال الصالحہ، گناہ سے لوٹ کر افعال صالحہ کی طرف آ جانا، یہ توبہ کہلاتا ہے. تو یہ بندہ توبہ کرنے والا ہو جاتا ہے، سچی توبہ کرنے والا ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو. سچی توبہ میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں حدیث میں آتا ہے. نمبر 1، فی الفور گناہ کو چھوڑ دو. یہ نہ ہو کہ فلم دیکھ رہے ہیں اور کان پکڑ توبہ توبہ، بڑی بری چیز ہے توبہ توبہ، اور دیکھ بھی رہے ہیں بڑے مزے سے. فوراً چھوڑنا ہے. نمبر 1، فی الفور گناہ کو چھوڑ دو. نمبر 2،
اپنے اس فعل پر نادم ہو جاؤ. بڑھاپے میں آ گئے, اب جناب آہیں بھر رہے ہیں, ارے بھائی کیا زمانہ تھا, بڑے مزے کیے ہم نے بھی. یہ توبہ تھوڑی ہوئی. اپنے گناہوں پر جو ماضی کے گناہ تھے اس پر جو ہے وہ آہیں بھری جا رہی ہیں, ان کو یاد کر کر کے جو ہے وہ دل میں لذت پیدا کی جا رہی ہے. گناہ کو فوراً چھوڑنا ہے اور گناہ پر نادم ہونا ہے, افسوس کرنا ہے کہ کیسی گناہ کی زندگی میں نے گزاری. ایک بزرگ تھے 70 سال کے, نوجوان نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی؟ کہنے لگے 20 سال. کہنا حضرت آپ 20 سال کے تو لگ ہی نہیں رہے, سفید داڑھی اور 20 سال. کہنے لگے بیٹا توبہ کے بعد کی جو زندگی ہے وہ 20 سال کی, وہ 50 سال کی زندگی وہ شرمساری کی زندگی تھی, وہ تو شرمندگی تھی. زندگی بے بندگی شرمندگی, جو زندگی اللہ کی بندگی کے ساتھ نہیں ہے وہ تو شرمندگی تھی. اصل جو زندگی ہے وہ تو توبہ کے بعد کی ہے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. اور یہ خاص بندے اہل جنت, جنت کی نشانیوں والے بندے, یہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے ہیں, سچی گواہی دیتے ہیں. آج عدالتوں پر چلے جائیں, سٹی کورٹ پر جھوٹی گواہی دینے والے کھڑے, قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر جھوٹی گواہیاں دے رہے ہو. وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب کسی لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں جہاں ڈھول تماشے ہوتے ہیں تو ان ڈھول تماشوں میں لگ نہیں جاتے ہیں, وہاں پر ڈانس نہیں کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر مزے نہیں لے رہے ہوتے ہیں, وہاں پر عزت و تکریم کے ساتھ گزر جاتے ہیں. ان گناہگاروں کو حقیر بھی نہیں سمجھتے. کسی گناہگار کو حقیر نہ سمجھو, گناہ کو تو حقیر سمجھو. گناہ کی تحقیر ہونی چاہیے, گناہ کی نفرت ہونی چاہیے, لیکن گناہگار سے نفرت نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اہل جنت اور اللہ کے خاص بندوں کی نشانی کہ جب کسی لغویات پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں پر عزت و تکریم کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. جہاں ان کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ خود تقوی کی زندگی گزاریں تو وہاں ان کو اپنے اہل و عیال کی بھی زندگی ہوتی ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ. تو ان کو فکر ہوتی ہے. اب یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو ایسی اولاد عطا فرما دیں اور ہماری بیویاں ایسی کر دیں قرۃ اعین, یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں, یہ بیویاں جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت کر لے, نماز کو پابندی سے پڑھ لے, روزہ کر لے اور حج کر لے اور زکوٰۃ دے دے, جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ عورت کے لیے اللہ نے رکھا ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو, شوہر کی نافرمان نہ ہو. آج تو شوہر کی نافرمانی بڑی اب ہو گئی ہے, اور عورت خاص طور پر جب کمانے والی عورت ہوتی ہے, اس کے پاس ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے, جو جاب کرنے والی ہوتی ہے, اس کو اپنے شوہر سے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. وہ شوہر کو جو ہے وہ جوتی کی نوک پر رکھتی ہے, وہ شوہر کو شوہر نہیں سمجھتی ہے. نہ, یہ شوہر بڑی عزت کی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اس امت کے اندر مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ساتھ کے ساتھ مردوں کو بھی یہ تعلیم دی ہے خیرکم خیرکم لأہلیکم, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہے. کسی نے پوچھا نبی علیہ السلام سے اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کہنے لگے عائشہ سے محبت ہے. وہ کہنے لگے اتنا میرا مطلب ہے مردوں میں سے کس کو محبت ہے, مردوں میں سے کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کے باپ سے محبت ہے. یہاں بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے. یہ نہیں کہا مجھے ابو بکر سے محبت ہے, فرمایا عائشہ کے باپ سے مجھے محبت ہے. تو بیوی سے محبت ہونا, آج تو ہمارے یہ بھی ہوتا ہے نا بیوی سے بات جی تھلے لگ گیا, جی بیوی کے تھلے لگ گیا, یہ زنمرید ہو گیا ہے. بیوی کے لیے بیچارہ برگر چھپا کر جیب کے اندر لے کر جا رہا ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر کہ ابا دیکھ لے گا, اماں دیکھ لیں گی, کہتے جی جوڑوں کا غلام ہو گیا. نا, بیویوں کے ناز و نخرے برداشت کرو, جائز طریقے کے ناز و نخرے ہیں. اور بیویاں بھی جو ہیں اپنے شوہر کو ایک عزت اور ایک مقام دیں, ان کے سامنے ان کی آواز اونچی نہ ہو. شوہر کے سامنے عورت کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے, پست آواز رہنی چاہیے.
फर्माबरदार होने चाहिए। औरत फर्माबरदार, जो फर्माबरदार औरत होगी वो जन्नती औरत होगी, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएंगे इस फर्माबरदारी के ऊपर। होता है बाद मर्द ऐसे सख्त मिजाज होते हैं जो औरतों के साथ सख्त होते हैं, लेकिन बर्दाश्त करें, ये बर्दाश्त का मकाम है। जिस तरह हम अपने वालिदैन की सख्तियों को बर्दाश्त करते हैं तो बीवी अपने शौहर की सख्ती को बर्दाश्त करे, अपने शौहर के साथ इस निकाह के बंधन को कायम रखने की कोशिश करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो औरत बगैर किसी वजह के अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करेगी वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। आप तो तैयार बैठी होती हैं, अरे मेरे खर्चा पूरा नहीं किया लीजिए मुझे तलाक दे दो, मेरे साथ ये खुशी पूरी नहीं की मुझे तलाक दे दो, तलाक लेने के लिए तैयार बैठी हुई है ना। इस बंधन को कायम रखो, ये तोहफा है, निकाह एक तोहफा है, निकाह एक इनाम है। यही वजह है कि जब औरत उसको तलाक पड़ती है तो शरीयत कहती है कि सलासत करो, 3 हैज उसको इद्दत गुजारनी है। तलाक हुई है, निकाह की नेमत छिनी है, घर बैठो आराम से, घर से बाहर ना निकलो, अफसोस करो तुम्हारा शौहर मर गया। अरबता अशहुर व अशरा, 4 महीने 10 दिन की इद्दत करो। ये शौहर की मरने की का अफसोस, आम आदमी के ऊपर अफसोस कितना 3 दिन का सोग है, लेकिन औरत के लिए उसके शौहर के मरने पर 4 महीने 10 दिन का सोग लगाया है अल्लाह के नबी ने। ये सुरमा नहीं लगा सकती है, ये खुशबू नहीं लगा सकती है, ये भड़कीले रंग के कपड़े या ऐसे कपड़े जो शादी ब्याह के होते हैं वो इन दिनों में वो कपड़े नहीं पहन सकती है, सुर्खी पाउडर नहीं लगा सकती है। ये निकाह का बंधन टूटा है, ये नेमत इससे छिनी है। इस नेमत के छिनने का अफसोस 4 महीने 10 दिन शरीयत ने लगा दिया है। इतना बड़ा रिश्ता है, लेकिन हमने इस रिश्ते को समझा ही नहीं। ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये उल्फत का रिश्ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा फरमाती है मैं प्याले में जिस सिमत से पानी पीती थी अल्लाह के नबी भी उसी सिमत से पानी पिया करते थे। ये मोहब्बत देते थे अल्लाह के नबी। हज़रत आयशा से पूछा किसी ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आते थे तो कैसे आते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमान लगी मेरे महबूब जब घर में आते थे तो मुस्कुरा कर आते थे। मुस्कुरा कर आना चाहिए, ये सुन्नत है मुस्कुरा कर आना। घर वालों को सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, घर वालों को सलाम करना सुन्नत है। घर वालों के इसको मुस्कुरा कर देखना सुन्नत है। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अपनी बीवी के मुंह में लुक़मा दे, ये एक सदक़े का सवाब है। अपनी बीवी के मुंह में लुक़मा देना ये सदक़े का सवाब है। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मियां बीवी सो रहे हैं और रात को दोनों में से किसी की एक की आंख खुलती है और तहज्जुद का वो एहतमाम करता है या वो करती है और वो अपने शौहर को उठाती है, शौहर नहीं उठता है, ये पानी के छींटे मारती है, शौहर की आंख खुलती है, अल्लाह ऊपर आसमान पर मुस्कुराता है। इनकी मोहब्बत और इनकी उल्फत को देखकर ये होनी चाहिए मियां बीवी की मोहब्बत, ये होना चाहिए एक ताल्लुक। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहे हैं कि वल्लदीना ला यशहदूना ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा वल्लदीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। और इनके ऊपर जब रब की आयत पढ़ी जाती है वो सोच विचार करते हैं, मुनाफिकीन की तरह नहीं कि भाई जैसे मुनाफिकीन थे, असल में ये मुनाफिकीन के बारे में आयत नाज़िल हुई थी, वो ये तासुर दिया करते थे जब इस आयत के उतरने पर बड़ी खुशी हुई है, अंदर से उनको कोई खुशी नहीं होती थी, उनको इस पर गौर व खौफ नहीं होता था। अहले ईमान उन आयतों की कुन्हा और उनकी हकीकत को समझते थे। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, और ये दुआगार करते हैं कि अल्लाह हमारी बीवियों को और हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। अपने बच्चों के करीब हो, बच्चों से दूर ना हो, बच्चों की गुर्बत रखें, बच्चों को अपना दोस्त बनाएं कि बच्चे आवारगी में न चले जाएं, गलत दोस्तों की सोहबत के अंदर न चले जाएं। आपका बेटा आपका दोस्त होना चाहिए, माँ के लिए उसकी बेटी उसकी सहेली होनी चाहिए, वो अपनी हर बात उसके साथ शेयर करे ताकि सही रहनुमाई मिल सके। आज बाप जो है इतना सख्त हो जाता है कि बेटा उससे दूर होकर गलत
رنگوں کے اندر جاتا ہے، غلط دوستوں کے اندر چلا جاتا ہے، تو اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے تو ان کو اپنی صحبت کے اندر رکھو، اور یہ دعا بھی مانگتے رہو کہ اے اللہ میری بیوی کو اور میرے بچے کو، میرے بچوں کو، میری بچیوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، مجھے متقیوں کا امام بنا دے، یہ متقی بن جائیں تو میں ان کا امام بن جاؤں گا۔ جب میرا بچہ متقی ہوگا تو متقی بیٹا، تو باپ جو ہے اسے کیا ہوا؟ باپ تو امام ہوا ہے، کہتا ہے عالم کا باپ ہوں میں۔ ایک صاحب سے پوچھا آپ کون ہے؟ آپ عالم ہے؟ کہنے میں عالم، میرے والد صاحب چلنے پر گئے تھے جماعت میں، تو ان سے کسی نے پوچھا، ان کی وضاحت بالکل عالمانہ شان کی تھی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ عالم ہیں؟ کہنے لگے میں عالم نہیں ہوں، عالم کا باپ ہوں۔ تو متقیوں کے امام بن جاؤ۔ تو متقیوں کے امام کب بنو گے؟ کہ جب تمہاری اولاد جو ہے متقی ہوگی، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ میں تو خود یوٹیوب پر لگا پڑا ہوا ہوں، تو میرا بیٹا تو پھر وہ بھی تو یہی کرے گا نا۔ جب میری نمازیں چھوٹیں گی تو میرے بیٹے کی بھی تو نمازیں چھوٹیں گی۔ جب میں اعمال پر آؤں گا تو جبھی تو میرا بیٹا اعمال پر آئے گا، اور جب میں زندگی دین پر چلا رہا ہوں گا تو جبھی تو میری بیوی جو ہے وہ دین پر زندگی چلے گی۔ گھر کے اندر تعلیم کا ماحول بنائیں، روزانہ فضائل اعمال کی ایک حدیث پڑھیں، گھر کے اندر ایک ماحول ہو، ایک وقت ہو کہ رات عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھانے کے بعد کوئی تعلیم ہوگی، اور تھوڑی دیر ایک حدیث پڑھ لی جائے، اس کا فائدہ پڑھ لیا جائے اور دعا مانگ لی جائے۔ فضائل کا استحضار ہوگا تو اعمال کا شوق بڑھے گا، اس کا بھی اہتمام کریں گے۔ گھروں میں کون کون تعلیم کرے گا انشاءاللہ تعالی؟ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا ماحول پیدا کریں، اپنے گھر کے اندر چرچے ہوں، آپ کے گھر کے اندر قرآن اور حدیث کی باتیں ہوں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر فلموں کی باتیں ہو رہی ہیں، اداکاروں کی باتیں ہو رہی ہیں، کرکٹروں کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن نئی بات ہو رہی تو ان اسٹاروں کی بات نہیں ہو رہی جن اسٹاروں کو اللہ کے نبی نے اسٹار کہا تھا۔ ہمارے گھر میں ابو بکر کا نام نہیں، ہمارے گھر میں عمر کا نام نہیں، ہمارے گھر میں عثمان و علی کا نام نہیں، ہمارے گھر میں عشرہ مبشرہ کا نام نہیں۔ ہماری بچیاں حضرت فاطمہ کی زندگی سے ناواقف، حضرت عائشہ کی زندگی سے ناواقف، امہات المومنین کی زندگی سے ناواقف۔ ان کو تو دنیا کے فیشنوں کا پتہ ہے، ان کو تو یہی پتہ نہیں کہ بی بی فاطمہ کی پاک دامنی اور ان کی عفت کیا تھی، حضرت عائشہ کی پاک دامنی اور عفت کیا تھی۔ ہم اس طرف گئے نہیں، ہم نے ان کو اس طرف لگائے نہیں ہے۔ تو ہم جب چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں تو ہمیں اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے اور ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اولئک، اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ ہیں وہ لوگ یجزون الغرفۃ، جن کو جنت کے 12 خانے ملیں گے، بلڈنگیں ملیں گی۔ برج خلیفہ 900 کتنا 1 کلومیٹر ہے، پورا 1 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی دنیا کی سب سے بلند عمارت، اور ایک حافظ قرآن کو اللہ 6666 آیتیں، ہر آیت ایک فلور، 6666 فلور کی عمارت عطا فرمائے۔ اولئک یجزون الغرفۃ، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے 12 خانے عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ بما صبروا، کہ یہ اعمال پر جمے رہے۔ صبر کے معنی ہوتے ہیں جمنا۔ 3 قسمیں ہوتی ہیں، الصبر علی الطاعات، الصبر عن المعاصی، الصبر علی المصائب۔ الصبر علی الطاعات کے معنی ہوتے ہیں نیکی پر جم جانا، بس نیکی کرتے ہی رہنا ہے، چھوڑتے نہیں ہے نیکی کو۔ الصبر علی المعاصی، گناہ سے رکنے پر جم جانا ہے، گناہ کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آج تو میں نے بدنگاہی نہیں کری، کل سے پھر بدنگاہی شروع، آج تو میں نے جھوٹ نہیں بولا، کل سے پھر گناہ شروع، جم جانا ہے۔ الصبر علی المصائب، اور اللہ کی طرف سے جو مصیبت آ جائیں، بیماری کی یا مال کے نقصان کی یا کسی موت کی، اس پر صبر کرنا۔ یہ 3 صبر ہیں۔ بما صبروا، تمہارے جمنے کی وجہ سے تم نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو اعمال پر جمایا اور جما کر زندگی گزاری، تو اس وجہ سے تم کو جنت کے 12 خانے ملیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جنت میں ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ۔ فرشتے ان سے ملیں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو دعائیں دیں گے۔ خالدین فیہا، نکلنا نہیں ہے وہاں سے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ آج ڈیفینس میں مکان ملا،
موت کے بعد چھن جائے گا. صاحب عربت میں ملا موت کے بعد چھن جائے گا. نین آزمات میں ملا موت کے بعد چھن جائے گا. اور بحریہ ٹاؤن میں ملا موت کے بعد چھن جائے گا. دنیا میں نہیں رہ سکو گے ہمیشہ کے لیے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں خالدین فیہا، یہ جو جنت کا بالا خانہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیشہ کے لیے، یہ 90 سال کے پٹے پر نہیں دیا جائے گا، یہ ہمیشہ کے لیے دے دیا جائے گا. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. اللہ فرما رہے ہیں کیا ہی خوبصورت ٹھکانہ اور قیام گاہ ہے یہ جنت جو ہے، خوبصورت ٹھکانہ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرا اس کے لیے 2 باغات ملیں گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، 2 نہریں چل رہی ہوں گی. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ہر میوے کے 2 جوڑے ہوں گے. مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بس اپنے آپ کو روکنا ہے، گناہ سے روکو، جنت تمہارے لیے تیار ہے. یہاں پر تھوڑی سی کڑوی کسیلی بس برداشت کرو. اس دل کے اوپر چھریاں چل جائیں، تیر چل جائیں. گناہ پر رکنے پر انسان کے دل پر تیر چلتے ہیں، چھریاں چلتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. یہ جب اسلام آیا تھا بالکل انجانا تھا، ایک وقت آئے گا یہ امت کے لیے پھر انجانا ہو جائے گا. امت کے مسلمان کہیں گے یہ اسلام ہے، پردے کو کہا جائے گا یہ اسلام ہے. اچھا پردہ بھی کیا جاتا ہے. ہمارے رشتے دار کسی شادی ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ جب یہ بات چیت چلی نا کہ بھائی جب شادی ہوگی تو پارٹیشن ہونا چاہیے. کہنے نہیں، ہمارے تو دور دور تک کوئی پردہ نہیں کرتا ہے. ایسی شان کے ساتھ بتا رہے ہیں ہمارے یہاں تو دور دور تک کوئی پردہ ہی نہیں کرتا ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے شرعی پردے کو کہتے ہیں. یہ شرعی پردہ کیا ہوتا ہے؟ شرعی پردہ ہر وہ شخص کہ جس سے اس کا نکاح کرنا جائز ہو عورت کا، وہ اس کا غیر محرم جو ہمیشہ کے وہ اس کا غیر محرم ہوتا ہے، اس سے پردہ کرنا لازمی. چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، ان سے پردہ کرنا لازمی ہے. شادی بیاہ کے اندر ڈھول تماشا نہ ہو، شادی بیاہ کے اندر ڈھول تماشا نہ ہو. اچھا ایسی بھی شادی ہوتی ہے، اس کو بھی شادی کہتے ہیں. یہ تو موت ہو گئی تو میت ہو گئی. شادی کے اندر جو شریعت نے جائز اس کی حد رکھی ہے وہ جائز حد تو پوری کر لیں، لیکن ناجائز کی طرف نہ جائیں کہ ڈھولک کی ڈھانپ کے اوپر جو ہے لڑکے اور لڑکیاں، جوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہے مخلوط طور پر ڈانس کر رہے ہیں. یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نہیں ہے. آج ہم نے دین کو چونکہ سمجھا نہیں ہے تو دین ہمارے لیے انجانا ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور فرمایا کہ الحامل علی الدین، دین پر چلنے والا ایسا ہوگا کہ حامل الحجا کا کامل خبر، حامل حمرہ، ہاتھ کے اوپر انگارے کو رکھنے والا. ہاتھ کے اوپر انگارہ آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کا ہلتا رہے گا، ہلتے رہے بس درستہ رہے گا. دین پر چلنے والا کبھی وہ اس کو ٹوکرا، کبھی وہ اس کو ٹوکرا، ابے بھائی ملا بن گیا، وہ مولوی بن گیا. ٹخنا اگر اس کا ننگا ہے، شلوار اس نے پوچھی کر لی ہے، داڑھی رکھ لی ہے. کہاں اتنی سی عمر کے اندر داڑھی رکھ لی ہے؟ ابھی داڑھی رکھنے کا وقت ہے، داڑھی رکھنے کے لیے بہت عرصہ چاہیے. نہ میرا بھائی، بلوغت کے بعد سے شریعت کے احکام آ گئے، اب شریعت کے احکام کو پورا کرنا ہے. تو فرمایا خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، یہ جنت بہترین ٹھکانہ ہے اور بہترین جگہ رہنے کی ہے. قل ما یعبأ بکم ربی، یہ ہے خدائی لہجہ. فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی، آپ ان کو کہہ دیجئے تیرے رب کو ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، نہ ان کی عبادت کی ضرورت، نہ ان کے سجدوں کی ضرورت، نہ ان کی تراویح کی ضرورت، نہ ان کے قرآن کے پڑھنے کی ضرورت. تیرے رب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ الغنی، وہ تمام عالم سے غنی ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لولا دعاؤکم، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو تو تمہارے رب کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اس کی طاقت کے اندر اور اس کی وسعت کے اندر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نور السماوات والارض مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ الذی فطر السماوات والارض
زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، جبرائیل کو پیدا کرنے والا اللہ، اسرافیل کو پیدا کرنے والا اللہ، پوری کائنات نظام شمسی کو پیدا کرنے والا اللہ، سورج چاند کا مالک اللہ، پوری کائنات کا مالک اللہ، اس کو میرے اور آپ کے سجدوں کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، آخر میں اپنی جنت بنا رہے ہیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو ہوگے وہ وہاں پر کاٹو گے۔ تو میرے بھائی یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے، خدائی لہجہ سن لو، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری عبادتیں نہ ہوں تو تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری عبادت کی وجہ سے اس کی بادشاہت کے اندر کوئی بڑائی آ گئی ہے، یہ تو میری عزت بڑھ گئی کہ اس رب نے مجھے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما دی۔ میں جو جھک رہا یہ میرے رب نے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے منادی ندا دے گا، اسجدو، سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ۔ خدا کی قسم حدیث میں آتا ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے اختیار سے سجدے کیے تھے وہ سجدے میں چلے جائیں گے، اور جو لوگ اس وقت سجدہ کرنے بھی چاہیں گے ان کی قبریں تختہ ہوں گی، وہ پیٹ کے بل دی پیچھے کی طرف گر جائیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ آج اللہ نے تمہیں سجدے کی توفیق دی ہے، سجدہ کر لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، یہ سجدہ اللہ کے قریب کر دے گا۔ ان اقرب ما یکون العبد من ربہ فهو ساجد، اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ قریب اگر ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا فضل الدین قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا ہو۔ یہ سجدوں کی حضوری تھی، یہ سجدوں کا عشق تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدے گریہ زاری سے بھرے پڑے تھے۔ آج تو ہمارے سجدوں کے اندر سرور نہیں ہے۔ امام جو ہے اگر 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو پھر کھلبلی بجنے لگتی ہے کہ اتنا لمبا سجدہ کیسے ہو گیا ہے۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سجدوں کے اندر جو سرور نہیں ہے، یہ گناہ جو ہے وہ سرور نہیں ڈالتے ہیں۔ گناہ کو چھوڑ کر جب آئیں گے، جب اپنے اندر کی اس بیماری کو ختم کریں گے تو پھر میرے بھائی نماز کے اندر دل لگے گا، ذکر میں دل لگے گا، قرآن میں دل لگے گا، عبادت کے اندر دل لگے گا۔ اللہ کی محبت کی چاشنی جب دل میں پیدا ہوگی تو ہر عبادت لذت والی ہو جائے گی۔ یہ عشق کی آتش جب آگ سینے میں بھڑکے گی پھر اللہ کے حکم پر اپنا سر بسجود کرنا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا کہ لولا دعاؤکم فقد کذبتم، اور کافروں تم تو سنو، یہ تو میں عبادت گزاروں سے مخاطب ہوں، اور کافروں تم تو سنو، فقد کذبتم، تمہاری کیا بات، تم تو پہلے ہی جھٹلا چکے ہو۔ فسوف یکون لزاما، تم سے تو مصیبت لپٹنے والی ہے، جہنم چمٹنے والی ہے، تم سے میرا عذاب چمٹنے والا ہے۔ اب تمہاری کوئی آہذاری اور کوئی گریہ زاری قبول نہیں کی جائے گی۔ تو میرے بھائی رمضان مبارک کی یہ راتیں، رمضان مبارک کی یہ ساعات اور یہ گھڑیاں، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ انعام، یہ دلوں کی نرمی، یہ مسجدوں میں آنا اور عبادت کرنا، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی، یہ اللہ کی مہربانی۔ مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آسمان سے برسنے والی بارش سے زیادہ رحمت کا نزول رمضان کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ اس رحمت کا سر ہے کہ آپ لوگ یہاں پر رات کے 12 بجے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہاں کوئی کھانے کی دعوت نہیں، کوئی ایسی محفل نہیں ہے کہ بعد میں جو ہے آپ کو کچھ ایوارڈ دیا جائے گا، کوئی انعام دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تجھے حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تجھے تجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، تیرے نبی کا عشق لینے کے لیے آئے ہیں، اور پھر اللہ سے رو رو کر مانگیں گے اور رو رو کر مانگیں گے۔ اس دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، یہ دروازہ کھلے گا، یہ کھلے گا، یہ کھلتا رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اتنا وسیع کہ مشرق اور مغرب کی وسط کے اندر وہ سما جائیں، مغرب اور مشرق اس کی وسطوں کے اندر سما جائیں۔ تمہارے گناہ انان السما، آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت کے مقابلے میں چھوٹے ہوں گے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو میرے بھائی رمضان المبارک کی یہ آخری تاخرات ہے، 29ویں شب ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو،
پچھلی جو راتیں گزری نہ ہو، اس رات بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان بطرف منہا، رمضان کی تاخراتوں کے اندر تلاش کرو۔ تو تاخرات تو یہ بھی ہے، تو اللہ سے مانگے، رو رو کا مانگے، ابکو رو رو کا مانگو، فإن لم تبکو فذباکو، اگر رونا نہیں آتا رونے جیسی ایکٹنگ کر لو، اللہ تمہاری اس ایکٹنگ کو بھی قبول کر لے گا۔ اللہ تمہاری اس اداکاری کو بھی، اس کو پتا ہے کہ اس کو رونا نہیں آ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، اللہ کو پتا ہے، لیکن اللہ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، دیکھو میرے بندے جو ہیں یہ کس لیے جمع ہوئے ہیں، میری مغفرت کے لیے جمع ہوئے ہیں، بخشش کے لیے ہوئے ہیں۔ اللہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ آسمانوں پر چرچے ہوں گے کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں معتکف کامیاب ہو گیا، فلاں معتکف کامیاب ہو گیا، فلاں جو ہے دین کی بات سننے والا کامیاب ہو گیا۔ تو یہ غفران اور رحمت کی بارش اس وقت ہو رہی، اللہ کے حضور ہم موجود، دلوں کے اندر نرمی بھی ہے، قرآن بھی سنا، حدیث بھی سنی اور تراویح بھی پڑھی۔ اب دعا مانگیں گے، رو رو کر مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، ریاضاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی گزشتہ گناہ کی جو زندگی ہے اس پر سچی توبہ کہ اس پر ندامت بھی ہو جائے اور ندامت کے آنسو بہیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ دعا سے پہلے تھوڑا سا مراقبہ ہے، اس کا طریقہ ہے اپنی گردن کو جھکا دیں، اپنی آنکھوں کو بند کر دیں، دونوں ہونٹوں کو ملا دیں، زبان کو اوپر تالو سے لگا لیں تاکہ حرکت نہ کرے، اور سانس ناک سے لیجیے، اور دل کی طرف جو سینے میں بائیں پستان سے 2 انگش نیچے پہلو کی جانب میں ہے توجہ کریں۔ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی، دل میں سما رہی، دل سے گناہوں کے زنگ و ظلمات دور ہو رہے، اور میرا دل کہہ رہا اللہ 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 اللہ۔ میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ 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 میرے اللہ۔ تو دن میں ہے تو رات میں ہے، ہر پھول میں ہے ہر بات میں ہے، میری سوچ میرے نغمات میں ہے، میری روح میں ہے میری ذات میں ہے۔ تیرا نور تیرا آہنگ خدا، تیرا نور تیرا آہنگ خدا، ہمیں اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ 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 میرے اللہ۔ میں جب بچہ تھا تو اکثر کھلونے توڑ دیتا
تھا میرے رونے پہ ماں آ کر کھلونے جوڑ دیتی تھی. سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے ہے پیار بندوں سے. تو آ کے چھوڑ دے یا رب میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں. میرا ظاہر اندر جیسا ہو منظر پس منظر جیسا ہو. میرا عشق سمندر جیسا ہو اور تیرے پیغمبر جیسا ہو. میرے جینے کا ہر ڈھنگ خدا میرے جینے کا ہر ڈھنگ خدا ہمیں اپنے رنگ میں رنگ خدا. اللہ 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 میرے اللہ. تیری رحمت اپنائے مجھے آنکھوں پر وقت بٹھائے مجھے. تجھ بن ایک سانس نہ آئے مجھے. شیطان اگر بہکائے مجھے. دم 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 تو میرے سنگ خدا دم دم تو میرے سنگ خدا ہمیں اپنے رنگ میں رنگ خدا. میں تیرا فقیر ملنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. تیری شان کے حلائق وہ ثنا کہاں سے لاؤں. تجھے آئے پیار جس پر وہ ادا کہاں سے لاؤں. یہ زمین آسمان بھی جسے سن کے جھوم اٹھے. وہ ترانہ کس سے سیکھوں وہ نوا کہاں سے لاؤں. سینہ ہو میرا شیشے کی طرح اور بینائی جھرنے کی طرح. آواز بھی ہو شعلے کی طرح. چمکوں میں صدا ہیرے کی طرح. سینہ ہو میرا شیشے کی طرح اور بینائی جھرنے کی طرح. آواز بھی ہو شعلے کی طرح. چمکوں میں صدا ہیرے کی طرح. مجھے لگنے نہ پائے زنگ خدا مجھے لگنے نہ پائے زنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. اللہ 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 میرے اللہ. ہم تیرے فقیر ملنگ خدا ہمیں اپنے رنگ میں رنگ خدا.
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك اللهم أنت الآخر فلا شيء بعدك اللهم أنت الظاهر فلا شيء فوقك اللهم أنت الباطن فلا شيء دونك بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت بالله وفوضت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغسل خطايانا بالماء الثلج والبرد اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك یا اللہ آپ سے آپ کی محبت کا سوال ہے یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے یا اللہ اپنے عشق کی جشن میں پیدا فرما دیجئے یا اللہ اپنے عشق کے آتش سینے میں بھڑکا دیجئے یا اللہ اپنا قرب نصیب فرما دیجئے یا اللہ گناہوں کی وجہ سے جو آپ سے دور ہوئے یا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ رحمت کی چادر ڈال کر یا اللہ ہمارے آلودہ جسموں کو یا اللہ مطہر منقع مصفح بنا دیجئے یا اللہ بڑے گناہ کر کے آئے یا اللہ گناہ کر کے تھک گئے یا اللہ تو رحمت کر کے نہیں تھکا نہ تو تھکنے والا اللہ ہے اللہ تیری رحمتیں ہوتی رہی اور ہم گناہ کرتے رہے یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ معاف فرما دے اور اگر معاف نہیں فرماتا تو پھر بھی معاف فرما دے یا اللہ تجھی سے مانگیں گے یا اللہ تجھی سے لیں گے یا اللہ عمل کے اپنے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے یا اللہ ہمارے پاس عمل نہیں اللہ ہمارے پاس تو یا اللہ بے سرور نمازیں یا اللہ بے کیف سجدے یا اللہ نہ تلاوت ہے نہ حلاوت ہے نہ ذکر ہے یا اللہ اگر ہے تو صرف گناہ ہی گناہ ہے لیکن تیری رحمت کا آسرا ہے یا اللہ تیری رحمت واسعہ کا آسرا ہے یا اللہ رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں کے اندر یا اللہ بخشش کے فیصلے فرما دے یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا جو لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم یا اللہ اتنی بڑی شقاوت نہ دینا یا اللہ اتنا بڑا وقت نہ بنانا یا اللہ رمضان گزر جائے اور بخشش کے فیصلے نہ ہو یا اللہ بخشش کے فیصلے فرما دے یا اللہ بخشش کے فیصلے فرما دے یا اللہ ہم نے وہ عبادت نہیں کی اور نہ ہم کر سکتے ہیں یا اللہ ہم نے تیرے نبی کی صرف شہادت اختیار کی ہے یا اللہ ہم نے تو سہولت بنائی ہے یا اللہ جان تو اس میں ڈالنے والا اللہ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو جو تیری شان کریمی کی پتوں سے پرسکوں ہے یا اللہ ان کو اوپر بنا لے الہی یا صدر کریم الطیب تیرے پاس تو پاکیزہ کلمات جاتے ہیں جو بغیر فوالا عمل صالح اور ایک عمال تیرے پاس اوپر جاتے ہیں یا اللہ ہمارے عمال کو بھی نگاہ ڈال دے یا اللہ ان کو قبول فرما لے ان سجدوں کو قبول فرما لے ان تراویحوں کو قبول فرما لے یا اللہ روزے کی پیاس کو قبول فرما لے یا اللہ روزے کی بھوک کو قبول فرما لے یا اللہ تو نے تو خود ہی تو کہا الصوم لی وانا اجزی بی روزہ میرا میں ہی اس کا بدل
اللہ قبول فرما دے، یا اللہ اس روزے کو قبول فرما دے، یا اللہ اس تراویح کو قبول فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ وہ سارے گناہ جو کر کے بھول گئے معاف فرما دے، اور جو یاد ہے وہ بھی معاف فرما دے، جو مجموع میں کیے معاف فرما دے، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما دے، اللہ تیرے نبی کی زندگی کو چھوڑا بڑا ظلم کیا معاف فرما دے، یا اللہ ہم نے اپنا چہرہ موڑا تیرے نبی کے چہرے موڑے جیسا نہیں بنایا، اللہ اس ظلم عظیم کو معاف فرما دے، یا اللہ خواتین بھی یہاں پر جمع، بوڑھے بھی جمع، جوان بھی جمع، عورتیں بچے سب جمع ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما دے، سب کو معاف فرما دے، ہماری خواتین کو پاک دامن یا اللہ عفت والا پردے والا بنا دے، یا اللہ نوجوانوں کو اے اللہ ان نوجوانوں کو معاذ ابن جبل بنا دے، یا اللہ ان نوجوانوں کو علی ابن طالب جیسا بنا دے، یا اللہ ان نوجوانوں کو ابن عباس جیسا بنا دے، یا اللہ ان نوجوانوں کو ابن عمر جیسا بنا دے، یا اللہ ان نوجوانوں کو عبداللہ بن زبیر جیسا بنا دے، یا اللہ بہت دور چلے گئے، اے اللہ بہت دور چلے گئے، نفس و شیطان بہت دور گئے، اللہ قریب کر لیجیے، یا اللہ آپ کی رحمت نظر ڈاکو فضیل کو نیاز پر پڑی تو تو نے اس کو عابد حرمین بنا دیا، یا اللہ تیری نظر جنید بغدادی پر پڑی تو وہ اس کے پہلوان کے ساتھ تو نے اس کو ولایت کا پہلوان بنا دیا، یا اللہ ہمیں بھی ولایت کا پہلوان بنا دے، یا اللہ بشر حافی پر پڑی جو شراب خانے سے نکلا تھا، یا اللہ تو نے اس کو اولیاؤں کا سردار بنا دیا، یا اللہ تیری ایک نظر رحمت، ایک نظر رحمت، یا اللہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہے، یا اللہ نظر رحمت فرما دے، یا اللہ نظر رحمت فرما دے، یا اللہ تو نے راجہ درگاہ کر دیا تو یا اللہ رسوا ہو جائیں گے، اللہم اسکرنا بسترک الجمیل، اللہم اسکرنا بسترک الجمیل، یا اللہ اب تک تو نے اپنے خوبصورت پردے میں چھپا کر رکھا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا، اے اللہ اولین اور آخرین کے سامنے رسوا نہ کرنا، اللہ کے نبی کے سامنے، یا اللہ اپنے نبی کے سامنے رسوا نہ کرنا، یا اللہ ہماری پیشانیوں سے پکڑ کے ہمیں دین کتابیں کر دے، یا اللہ قبل اس کے موت کا گرگرا لگے اور دھوکے کی زندگی کے ساتھ چلے جائے، یا اللہ غفلت کی چادر جو ڈال دی اس کو اتار دے، یا اللہ رحمت کی چادر ڈال دے، یا اللہ توجہ کی چادر ڈال دے، یا اللہ معرفت کی چادر ڈال دے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ تیرا راضی ہونا ضروری ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ ہماری کے لیے ظاہری کو قبول فرما لے، یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ اس بندے میں کوئی تو بندہ ایسا ہوگا کہ جس کے نکلنے والے آنسو پر آسمان میں قیمت تک چکی ہوگی، یا اللہ فیصلے ہو چکے ہوں گے، یا اللہ ان آنسو کے واسطے سے معاف فرما دے، یا اللہ اپنے اسماء مقرونہ کے واسطے سے معاف فرما دے، وہ اسماء جو تو نے کرسی کے ارد گرد لکھے، وہ اسماء جو تو نے عرش کے ارد گرد لکھے، اور وہ اسماء جو تو نے جبرائیل کے ماتھے پہ لکھے، اور وہ اسماء جو تو نے اسرافیل کے ماتھے پہ لکھے، اور وہ اسماء جو تو نے اسرائیل کے ماتھے پہ لکھے جو مقنونات غیب ہے، یا اللہ تجھے تیرے ان اسماء کا واسطہ انت کما اثنیت علی نفسک، انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے اپنے آپ کو بیان کیا، یا اللہ تیری گناہ تیری حقیقت کو ہم پہچان نہیں سکتے مالک، یا اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے معاف فرما دیجیے، یا اللہ نبی جی کے رخساروں کے واسطے سے معاف فرما دیجیے، نبی جی کی زلفوں کے واسطے سے معاف فرما دیجیے، نبی جی کے سجدوں کے واسطے سے معاف فرما دیجیے، نبی جی کے رسول مبارک سے جو وقت کے مقام پر گرا تھا اس کے واسطے سے معاف فرما دیجیے۔
اللہ نبی جی کی شفاعت نصیب فرمائیے گا، یا اللہ نبی جی کی قربت نصیب فرمائیے گا، ان کا پڑوس نصیب فرمائیے گا، یا اللہ ان کی نیکیوں کی خاک میں جگہ نصیب فرمائیے گا، یا اللہ ان کے عشق ان کی محبت ان میں پیدا فرما دیجیے، ان کی سنت کا اتباع نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہم نے ظلم کیا، تیرے نبی کی سنتوں کو اپنے گھر سے نکالا، اللہ اس کو معاف فرما دے، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں کی شادیاں سنت کے مطابق ہو، ہمارے گھروں کی معاشرہ سنت کے مطابق ہو، ہماری نمازیں ہماری عبادت سنت کے مطابق ہو، ہمارے معاملات سنت کے مطابق ہو، ہمارا چہرہ مولا سنت کے مطابق ہو، ہمارا حال ولیہ سنت کے مطابق ہو۔ اے اللہ ایسی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ایسی خوش نصیبی نصیب فرما، اے اللہ اپنے قرب عالی مراتب نصیب فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ مرد عورتیں بچے جوان بوڑھے یا اللہ سب کو معاف فرما دے، جو ہاتھ اٹھائے ہوئے تیری بارگاہ میں یا اللہ ہم نے اداکاری کی ہے، یا اللہ ہم نے شکلیں بنائی ہے، یا اللہ دل کے اندر ابھی بھی غفلت پڑی ہے، یا اللہ دل تو ابھی بھی دنیا میں لگا ہوا ہے، لیکن اے اللہ سارے انسانوں کے قلوب تیرے ہاتھ میں ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا اللہ دین پر جما دے ہمارے دلوں کو پھیر دے، یا اللہ دلوں کو بدل دے، اے اللہ عمر فاروق کے دل کو تو نے بدل دیا جو نبی کی قبر کے لیے نکلے اور نبی کے غلام بن گئے، یا اللہ ہمیں خالد ولید جیسا بنا دے، یا اللہ جو مسلمانوں کے خلاف لیکن پھر نبی کی محبت میں ساری زندگی جہاد کرتا رہا، یا اللہ خالد جیسا جذبہ عطا فرما دیجئے، ابو بکر جیسی محبت عطا فرما دیجئے، اس نے اپنے پیٹھ پر اپنے نبی کو اٹھایا، اپنے گھوڑے پر اپنے نبی کو سجایا اور اس نے منہ پہ رہ کر اپنے نبی کو کھلایا۔ اے اللہ ہمیں صحابہ جیسی محبت عطا فرما دیجئے اور صحابہ جیسے جذبے عطا فرما دیجئے، اے اللہ عافیت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان ہے ان کو پریشانی کو ختم فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، اے اللہ بچنے میں جو بھی اولاد ہے ان کو اولاد نصیب فرما، جو اولاد نرینہ سے معلوم ہے اللہ ان کو اولاد نرینہ نصیب فرما، اے اللہ جو اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے ان کو فرما بردار اولاد بنا، اے اللہ بیویوں کو اپنے شوہروں کے تابع بنا اور شوہروں کو بھی اپنے بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس رمضان المبارک میں ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ کچھ گھڑیاں کچھ ساعات رہ گئی، اے اللہ ان کو اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ ہماری مسجد کی ہماری مدرسے کی تمام ضروریات اپنے غیبی رضانوں سے پوری فرما، یا اللہ یہاں پر جتنے بھی معتکفین بیٹھے ہیں یا اللہ ان کا انتظام ہے، یا اللہ اس کا غیبی انتظام فرما، یا اللہ جو دوست احباب اس میں حصہ لے رہے ان کے مال کو قبول فرما، برکتیں پیدا فرما، ان کی نسلوں میں دین کو نافذ فرما، یا اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور جو متوقع ہیں ان کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما، یا اللہ جو دوست احباب آن لائن سن رہے یا اللہ دعا میں شریک ہیں یا اللہ ان کو بھی دعا میں شریک فرما، یا اللہ ان کی بھی حاجات کو قبول فرما، جو ساتھی ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جناب عبد المتین خان صاحب ہمارے مرتکب ساتھی سال گزشتہ کے نیر صاحب ان کے والد کا انتقال ہوا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جناب محمد سہیل صاحب ہیں، جناب محمد اقبال صاحب ہیں، مولوی انس زبیل کے کزن ہیں، عبدالرافع کے والد ہیں، اور محمد صادق صاحب، ان سب کے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، نبی علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ دین کا اونچا مقام نصیب فرمائے۔ جناب جبیر احمد صاحب، جناب آصف صاحب، جناب سعید صاحب، جناب ماجد ظفر صاحب، جناب فہد طفیل کے بھائی، ان کے لیے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ جناب ریحان صاحب، جناب فہد صاحب، جناب عامر صاحب، کامل صاحب کی اہلیہ مبارک اہلیہ، ان کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ ایک مختلف ہیں محمد تحسین صاحب، ان کے لیے دعا کریں، محمد تحسین ہے یا محمد حسین؟
ان کی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو پریشانیاں گھریلو پریشانیاں ہیں اللہ عافیتوں میں بدل دیں، اور جناب محمد بلال صاحب ان کی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیر و عافیت نصیب فرمائے۔ یا اللہ تمام معتکفین کے اور پورے پاکستان پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اعتکاف کر رہے معتکفین کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، اور جو کبھی کوتاہیاں ہوئی یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ ہماری یونیورسٹی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، اور برا چاہنے والوں کی اور بدقوم کی بدمعی سے محفوظ فرما۔ کہ اللہ جو معتکفین کی خدمت کرنے والے ہمارے نوجوان بچے ہیں، ساتھی ہیں، اور ہمارے جناب شبیم صاحب ہیں، ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو بہترین بدل عطا فرما، جیسا یہ سب کا معتکفین کا اکرام کر رہے اے اللہ ایسا ہی اکرام ان کا دنیا اور آخرت میں آپ ہی فرمائیے گا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ میرے والدین کے لیے بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کر ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کی قبر کو انتہائی نگاہ تک وسیع فرمائے اور جنت کا باغیچہ بنائے۔ جناب ریاض الدین صاحب جو ہماری اس مسجد کے بانی ہیں، ان کے لیے ان کے صاحبزادگان جناب عزیر صاحب اور جناب فصیح صاحب اور غیاث الدین صاحب، ان سب کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، جنت میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام نصیب فرمائے۔ جناب وجیہ الدین صاحب اور جناب جناب رضی الدین صاحب، ان دونوں حضرات کے لیے دعا کریں جو ریاض الدین صاحب کے صاحبزادگان ہیں، بقید حیات ہیں، اللہ ان کی عمر و برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا